زیادہ خوبصورت نہیں تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جو دین دیا وہ دین اللہ نے کیا دیا؟ اکمل دیا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے جو نبوت دی وہ نبوت بھی کون سی دی ہے؟ اکمل دی ہے. اللہ نے آپ کو جو رسالت دی ہے وہ رسالت بھی اللہ نے اکمل دی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ذرا ہم چلتے ہیں سن 10 ہجری 9 ذی الحج جمعہ کا دن ہے. عرفات کا میدان ہے. صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں. حضور تقریر کر رہے ہیں. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے کے پہلے الفاظ کیا ہے کہ میری امت کے لوگوں اِنَّا أَبَاكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ. کہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہے, تمہارا باپ جو ہے وہ ایک ہے, تمہارا نبی جو ہے وہ ایک ہے. پھر تمہیں اختلاف کس چیز میں تمہیں اختلاف کے اندر مبتلا کیا؟ ان باتوں نے تمہیں آپس کے اندر لڑنے پہ مجبور کیا. ان باتوں نے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی آخری تقریر ہے. پھر صحابہ کے مجمع سے جناب محمد رسول اللہ نے یہ سوال کیا اور سوال سے پہلے اعلان سارے لوگوں کو بتلا دیا کہ میری امت کے لوگوں یہ یاد رکھنا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. یہ یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں, تم آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. پھر جناب محمد رسول اللہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہل بلغت, کیا اللہ نے مجھے جو پیغام دیا تھا نبوت کا, جو پیغام دیا تھا رسالت کا, ہل بلغت, کیا وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا؟ وہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی بات کی تعین کرنے کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ قد بلغت الرسالۃ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة. کہ پیارے پیغمبر آپ نے صرف رسالت کا, نبوت کا, دین کا, اسلام کا, قرآن کا, رب کے فرمان کے پہنچانے کا آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. صحابہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جتنے بھی آج عرفات کے میدان میں موجود ہیں آپ کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ کے دین کو غائبین تک پہنچائیں. جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جو پیغام آج تمہیں ملا ہے, جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ پیغام غائبین تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں صحابہ کرام کی عظمت پہ قربان, ان کی شان پہ قربان, ان کے مقام اور مرتبے پہ قربان. حجۃ الوداع کے موقع پہ جیسے ہی عرفات کے میدان میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے اس پیغام کو سنا, اس جملے کو سنا, پھر نہ انہوں نے بچوں کو دیکھا, نہ انہوں نے بیویوں کو دیکھا, نہ انہوں نے ماں باپ کو دیکھا, نہ انہوں نے جائیداد کو دیکھا, نہ انہوں نے آل اولاد کو دیکھا, نہ انہوں نے عزیز و رشتہ دار کو دیکھا. پھر کسی کی قبر افغانستان میں بنتی ہے, کسی کی قبر پھر قبرص کے اندر بنتی ہے, کسی کی قبر پھر چین کے اندر بنتی ہے,
کسی کی قبر پھر افریقہ کے جنگلات میں بنتی ہے. صرف ایک بات کو مد نظر رکھا انہوں نے کہ ہم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر جناب محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو دین دیا, آپ نے ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا, آپ کا دیا ہوا پیغام ہم پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. صحابہ کرام نے پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ اب اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں صحابہ کرام سے یہ بات کی. واپس گھر تشریف لاتے, عصر کا وقت ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پہ قرآن کی آیت اترتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے یہ آیت سنی کہ اللہ نے فرما دیا پیارے پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم, آج کا دن وہ عظیم دن ہے جس دین کے لیے آپ نے قربانیاں دی, جس دین کے لیے آپ کو جلا وطن کیا گیا, جس دین کے لیے آپ کو پتھر مارے گئے, جس دین کے لیے آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے, جس دین کے لیے آپ کو مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, جس دین کے لیے مکے کے لوگوں نے 3 سال تک آپ کو سوشل بائیکاٹ کیا, جس دین کے لیے آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے, جس دین کے لیے آپ کو مختلف تکالیف کے مراحل سے گزرنا پڑا, میں اللہ آج کے اعلان کر رہا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. پیارے پیغمبر آج وہ دین میں نے آپ کے لیے مکمل کر دیا. آج کے بعد آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ضابطہ بیان کیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. عام انسان ہے, اس کے بچپن کی زندگی جوانی کی زندگی سے اچھی ہوتی ہے, جوانی کی زندگی بڑھاپے کی زندگی سے اچھی ہوتی ہے. لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے لیے اللہ نے کیا اعلان فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے پیارے محبوب, آپ کی آنے والی زندگی, آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا. جہاں آپ کو پہلے تکالیفیں دی گئی ہیں, آج اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی مزید ضرورت نہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اس موقع پہ کیا فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اپنی امت سے کیا کہا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کے اندر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ جس صاحب کا دھیان آپ دیکھیں, نبی آتا, نبی کے جانے کے بعد دین کے اندر لوگ رد و بدل کر دیتے تھے. آج آپ کو تورات اصلی شکل میں مل سکتی ہے, بولو نا یار, انجیل مل سکتی ہے, زبور مل سکتی ہے, باقی صحائف مل سکتے ہیں, کسی بھی پیغمبر کی زندگی مل سکتی ہے. اصلی حالت کے اندر کسی بھی نبی کی زندگی نہیں مل سکتی. پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اگر چند لمحوں کے اندر ان لوگوں نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اللہ رب العزت کے احکامات تم تک پہنچائے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
بارگاہ کا ذکر نہیں کیا. یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے ختم نبوت پر دلیل ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. پیارے پیغمبر کے ختم نبوت پر دلیل ہے. جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. پیارے پیغمبر کے ختم نبوت پر دلیل ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. پیارے پیغمبر کے ختم نبوت پر دلیل ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہ میری امت کے اندر میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے, دجال ہوں گے. وہ اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں, لیکن میری امت کے لوگوں یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہ اللہ نے محمد عربی کو آخری نبی بنایا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی, آپ کے بعد کوئی رسول. اگر کوئی مانتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو. اور اس کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ختم نبوت کی اہمیت ہے. ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یا ختم نبوت کا دفاع زیادہ نہیں کر سکتے, کم از کم اتنا تو کر لیں کہ قادیانیوں کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں. ہمارے اس قوم کے اندر کئی دکانیں ایسی ہیں جن کے اندر آج بھی سیزان کے بولتے بولتے. کیا یہ اس باوفا نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں؟ کیا یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں؟ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم حضور کے ختم نبوت کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ بلند کر کے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر مسجد میں بیٹھے اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ نہ آپ شیزان کی بوتل استعمال کریں. اگر آپ میں سے کوئی دکاندار ہے تو وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے محبت کے لیے, آپ سے الفت کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ وعدہ کریں کہ ہم قادیانیوں کی مصنوعات کا مکمل طور پر نہ اس کو استعمال کریں گے نہ اپنی دکان کے اندر رکھ کر اس کو فروخت کریں گے. اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے کی وضاحت اگر آپ نے دیکھنی ہو, اس مسئلے کی اہمیت اگر آپ نے دیکھنی ہو, آپ پیارے پیغمبر کے بعد آپ کے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں چلے جائیں. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے. مسیلمہ کذاب وہ پہلا شخص ہے جس نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. یمامہ کا میدان سجایا گیا, وہاں جنگ ہوئی. صدیق اکبر نے قیادت کی. وہ جنگ کس کے لیے ہوئی تھی؟ کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. صدیق اکبر اس کے سامنے آ گئے اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ کرام. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی زندگی 27 غزوات ہوئے, 47 سرایاں. غزوہ وہ لڑائی اس میں حضور نے بذات خود شرکت کی, اور سریہ وہ لڑائی کہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا لیکن حضور نے اس لشکر میں بذات خود شرکت نہیں کی. 27 اور 47. اور شہداء کی تعداد کتنی ہے بتا سکتے ہیں؟ کتنی ہے؟ 269. تمام غزوات کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنے؟ 269. اور پیارے پیغمبر کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ کرام. اور ان 1200 صحابہ کرام میں سے 700 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو بڑے حفاظ تھے, بڑے قراء تھے, بڑے
وہاں پر عالم ہو وہ بھی قربانی دے گا، مفتی ہو وہ بھی قربانی دے گا، وڈیرا ہو وہ بھی قربانی دے گا۔ اسی لیے کہ کامیابی اگر دنیا کی چاہتا ہے، آخرت کی چاہتا ہے، وہ اسی کے اندر ہوگی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، آپ کے ختم نبوت پر اپنی جان مال کو لٹایا جائے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اس وفا نبی کے ساتھ وفا کر کے ہم حشر کے میدان میں محمد رسول اللہ کا سامنا کر سکے۔ تو اسی بات پہ آج کی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ناموس رسالت کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے حکم مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا